بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 17 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فسبحان اللہ، بس پاکی بیان کرو اللہ کی۔ فسبحان اللہ، اس کا معنی ہے یعنی سبح اللہ تسبیحا۔ یہ جملہ اگرچہ خبریہ ہے مگر انشاء کے معنی میں ہے، یعنی یہ امر ہے۔ فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون، جس وقت کہ تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ کی تسبیح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ کے لیے ہی تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت کہ تم ظہر کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا ذکر ہے۔ فسبحانہ، اس میں جو یہ فا ہے، فسبحان اللہ، پس تسبیح بیان کرو۔ یہ جو فسبحانہ ہے، یہ اصل میں ماقبل کے مضمون پر تفریع ہے، یہ اسی کی فرع ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ ینصر من یشاء، ابتدا سے یہ مضمون چلا ہے کہ اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے۔ تو جب مدد اللہ کرتا ہے تو تسبیح کرو اللہ کی، فسبحان اللہ۔ اور دوم، جب اس سے پہلے وعد اور وعید ذکر ہوئے کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے، تو وعد و وعید کے بعد نجات کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، توحید اختیار کرو، اس میں نجات ہے اور یہ نعمتوں کا شکریہ بھی ہے۔ تو فسبحان اللہ، اب تسبیح بیان کرنا اور آگے ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور حمد بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہے۔ ایک وہ صفات ہیں جن کا تعلق تسبیح سے ہے، اور ایک وہ صفات ہے جو حمد کے لفظ میں شامل ہے۔ یعنی اللہ میں
عیب کی کوئی صفت نہیں، یہ تسبیح ہے، اور کمال کی ساری صفات ہیں، یہ حمد ہے۔ اللہ پاک ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، عجز اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو یہ تسبیح ہے کہ اللہ پاک ہے، اور حمد یہ ہے کہ اللہ کے لیے کمال کی صفات ثابت ہے، وحدانیت اس اللہ کی ہے، قدرت اس اللہ کی ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات حمیدہ ثابت ہے۔ تو صفات سلبیہ جس کو اللہ سے نفی کیا جائے یہ تسبیح ہے، اور صفات ثبوتیہ جن صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے۔ اس لیے حمد تسبیح کی تکمیل کرتا ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ کے لیے تکمیل ہے، سبحان اللہ سے آدھا میزان ثواب سے بڑھ جاتا ہے تو الحمدللہ سے پورا بڑھ جاتا ہے۔ تسبیح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک کیا گیا ہے۔ گویا تسبیح کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرب ذاتی، اور حمد یہ قرب صفاتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی صفات کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں جو تسبیح کا لفظ ہے چونکہ وہ تو عام ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اللہ کی توحید کو دل سے ماننے کا نام ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرنا ان اعمال کو بجا لانا ہے جن میں اللہ کی پاکی ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرنا زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا بھی ہے۔ تو ایک تسبیح قلبی ہے، دوم تسبیح لسانی ہے، سوم تسبیح عملی ہے، عمل کے ذریعے سے۔ اس آیت میں جو فسبحان اللہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس تسبیح سے ایک معنی تو عمومی کہ ساری ہی تسبیحات توحید عملی اور لسانی سب وہ اللہ کے لیے بیان کرو، لیکن اس کے ساتھ جو یہ وقت کی تخصیص ہے کہ حین تمسون و حین تصبحون، یہ تسبیح بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اب عقیدہ توحید کے بارے میں اور تسبیح قلبی کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم عقیدہ توحید رکھو صبح اور شام، یا زبان سے تسبیح کے لیے صرف صبح اور شام کے اوقات ہوں۔ وقت کی تخصیص وقت کی تخصیص کی وجہ سے یہ میں وہ داخلی قرینہ بتا رہا ہوں کہ آیات میں جو وقت کی تخصیص ہوئی ہے یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ مخصوص اوقات میں کسی مخصوص عمل کی تلقین کی جا رہی ہے، اور وہ نماز ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب کسی نے پوچھا کہ نماز کے اوقات کا قرآن میں ذکر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور یہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تسبیح بیان کرو اللہ کی شام کے وقت، یہ ہوا مغرب اور عشاء۔
صبح کے وقت یہ ہے فجر، عشیًا یہ ہے عصر، وحین تظہرون یہ ہے ظہر۔ اور اگر حین تمسون میں صرف مغرب ہی لے لیا جائے تو من بعد صلاۃ العشاء، دوسری جگہ قرآن کی ایک آیت میں ہے تو عشاء وہاں ذکر ہے اور 4 یہ ہو گئے۔ 4 اوقات تو یہاں ہے نا، 4 میں سے تمسونا، اگر اس میں عشاء مغرب دونوں ڈال دو کہ شام ہو گئی، مغرب سورج غروب، پھر شفق غروب۔ لیکن اگر اس میں صرف مغرب ڈال دیتے ہو تو عشاء کی نماز کا ذکر دوسری آیت سے لے لو۔ تو یہ 5 نمازوں کے اوقات کا تذکرہ ہوا۔ اس لیے تسبیح عام معنی مراد ہے یا بطور خاص قرینے کی وجہ سے نماز مراد ہے؟ دونوں صورتوں میں مفسرین کا یہ تو اتفاق ہے کہ نماز اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور نماز کو تسبیح کہنا، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کو جز کا نام دینا۔ نماز تو تسبیح ہی ہے نا، ثنا میں کیا ہے؟ تسبیح ہے، رکوع میں کیا ہے؟ تسبیح ہے، سجدوں کے اندر تسبیح ہے۔ پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واقم الصلاۃ، یہاں اسی حکم کو تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس طرح کے جو احکام قرآن مجید میں ہیں اس میں بھی یہ اوقات صبح اور شام اور مختلف اوقات یہ نماز کا تذکرہ ہے۔ نماز کا ذکر اور نماز کے اوقات کا جو ذکر اور تذکرہ ہے قرآن مجید میں، ایک تو اصول بنیادی یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جائے گا تو الفاظ کے اندر بہت سارے مفاہیم کی گنجائش ہوگی اور کوئی شخص بھی اس کو توڑ مڑوڑ کر کچھ بھی معنی کر سکتا ہے۔ لہذا ایک اصولی بات اور اصولی موقف اور معقول موقف اور مستند اور تمام امت کے علماء اور اہل علم جس پر متفق ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت ایک متن کی سی ہے اور سنت اس کی تشریح ہے اور اس کی تبیین کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اے نبی لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں، اس کو خوب بیان کریں، یعنی قرآن بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کی وضاحت بھی کریں۔ لِتُبَيِّنَ کا معنی کیا ہے؟ وضاحت کریں، تاکہ آپ وضاحت کریں قرآن کی۔ تو قرآن تو آپ نے پہنچا ہی دیا، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت وہ سنت ہے۔ تو نماز کا یہ پورا نقشہ تکبیر سے سلام تک اور اوقات مختلفہ میں اور اس کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ، پہلے قیام اور پھر رکوع اور پھر سجدہ کے ساتھ اور تعداد رکعات، یہ سب تو بغیر سنت کے حدیث کے سامنے رکھ کر آپ اس کو محض صرف قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکتے۔ البتہ رکوع کا حکم، سجدے کا حکم، قیام کا حکم، وضو کا حکم، مختلف اوقات کا تذکرہ مختلف آیات میں، یہ منتشر انداز میں مختلف نماز کے حصوں کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات میں ضرور موجود ہے۔ اگر محض صرف آیات ہی کی بنیاد پر آپ نماز کی یہ پوری تکبیر سے سلام تک کی ترتیب کو نکالنا چاہیں گے بھی تو بھی آپ صرف قرآن کی آیات سے اس انداز میں یہ معلوم نہیں کر سکیں گے۔
اس لیے انکار حدیث کے نتیجے میں انکار نماز تو لازمی چیز ہے. یا تو آپ نماز کا کوئی اور معنی لیں گے اور صلات کا کوئی اور مفہوم مراد لیں گے، جیسے کہ منکرین حدیث نے کیا ہے، ورنہ تو قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر نماز کا یہ مکمل ترتیب اور یہ جو امت کا تعامل چلا ہے نماز کا، اس کو آپ محض قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ نماز بجائے خود حدیث کی حجتیت کی دلیل ہے، یہ سنت کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کا انکار کرتا ہے تو آپ کہیں کہ صرف قرآن کی بنیاد پر چلو نماز دکھائیے، اور اگر وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو ہر عام خاص مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک روزانہ 5 وقتہ ہزاروں اور لاکھوں مسلمان یہ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے درمیان تو کوئی انقطاع ہے ہی نہیں، اس کا تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. اس مسئلے کو اور اس بات کو تو مسلمان ہضم ہی نہیں کر سکتے. یہ کسی عام مسلمان کو کی ضمیر بھی اس کو گوارا نہیں کرتا کہ نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا یہ اسلام میں ہے نہیں. تو نماز کو اسلام سے بالکل الگ کیا نہیں جا سکتا. اس لیے انکار حدیث کا جو فتنہ ہے یہ عمومی طور پر مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے اندر یہ اتنا زیادہ رائج نہیں ہوتا. اس کے اندر وہ اسلام کی شکل ہی ایسی بگڑ جاتی ہے کہ خود بخود ہی معلوم ہوتا ہے کہ انکار حدیث کے نتیجے میں قرآن کی ہی اور مسلمانوں کی ہی بنیادی باتوں سے انکار کرنا لازم آتا ہے. اب قرآن مجید میں نماز کے بارے میں یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز وقتاً فوقتاً فرض کی، اس کے لیے اوقات ہے، یہ خود قرآن میں ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ شام کو، صبح کو، عصر میں، ظہر کو نماز پڑھنے کا ذکر ہے. من بعد صلاۃ العشاء، اور اس طرح مختلف نمازوں کے یہ نام قرآن میں مذکور ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی. اور پھر نماز کے لیے وضو کا بھی بیان ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، سر پہ مسح کرو، پاؤں کو دھو لو، یہ حکم بھی موجود ہے. پھر صلاۃ خوف کا بھی ذکر ہے. اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 میں ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے ایک حصے میں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں فرمایا ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130. طلوع شمس سے پہلے 130، طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، راتوں کے اوقات میں، دن کے دونوں اطراف میں اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں نماز قائم کرو زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک. اگر کوئی شخص
فرض کرے کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوں اور حدیث کو حجت نہیں مانتا، تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، زوال شمس سے لے کر کب تک؟ الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر زوال شمس سے لے کر رات تک تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر تو آپ ظہر سے لے کر مغرب تک سجدے میں ہی رہیں، آپ اس آیت ہی کی بنیاد پر چلے عمل کرتے ہیں تو بھی یہ معنی ہے۔ تو پھر صلاۃ کے معنی کو بگاڑنا کہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ ہے، تو اس پر بھی بڑے سوالات قائم ہوتے ہیں کہ اگر صلاۃ قائم کرنے سے مراد، کبھی کہتے ہیں کسی یتیم مسکین کو کھلانا صلاۃ ہے، کبھی کہتے ہیں ایک مرکز ملت کا ایک حکم صلاۃ ہے، اور اس کی مختلف تعبیرات کرتے ہیں۔ تو اگر وہ صلاۃ ہے تو یہ کس قسم کی صلاۃ ہے کہ جس کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے اور چہروں کو دھونا ہے، یہ اور رکوع بھی کرنا اور بہت ساری باتیں، تو یہ سوالات خود بخود ہی اٹھتی ہیں۔ نماز کا یہ عمل تو دین کی ضروریات میں سے ہے، ہر عام و خاص جانتا ہے کہ نماز دین کا ایک بنیادی حکم ہے۔ تو یہ آیت بھی اوقات نماز کے بارے میں ایک دلیل ہے، لیکن یہ دلائل پیش کرنے میں مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے ہی نماز کی پوری ترتیب ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ مختلف اعمال نماز کے، قیام، رکوع، سجود، الگ الگ ذکر ہیں، مگر سنت اور حدیث کے بغیر آپ قرآن کی تشریح نہیں کر سکتے، اور سنت بھی اور حدیث صحیح بھی حجت ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور تسبیح بیان کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے ہے تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور عشیًا زوال کے بعد، عصر کے وقت، وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ یہ جو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا یہ جملہ ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جملہ اگرچہ خبریہ ہے، تعریفیں اللہ کے لیے ہے، مگر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے تعریف کرو۔ اس کو کہتے ہیں خبر بمعنی انشاء۔ لیکن زیادہ صحیح یہ کہ یہ جو جملہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ یہ وَعَشِيًّا جو ہے یہ وَحِينَ تُصْبِحُونَ کے ساتھ ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور یہ جو درمیان میں جملہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترض۔ ایک ذہن یہ بھی بنتا ہے اس سے کہ یہی کام آسمانوں میں بھی ہو رہا ہے، ان اوقات میں فرشتے بھی۔ یہ تو ایک سوال ہے کہ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اگر یہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے جملے کے ساتھ ہو تو یہ ہے اوقات، یہ ہے ظرف زمان، اور فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ہے ظرف مکان، اور ظرف زمان ظرف مکان پر عطف نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں یہ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُصْبِحُونَ کے ساتھ ہے، اور یہ جو جملہ درمیان میں ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ سب حمد آسمانوں اور زمین میں اللہ کے لیے۔ جب حمد زمین و آسمان میں اللہ کے لیے ہے تو تم ان اوقات میں اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وجہ بیان ہو رہی ہے ایک طرح کہ تسبیح اللہ کی بیان کرو صبح اور شام اور عصر اور ظہر میں، اس لیے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ زیادہ معنی اچھا ہے۔ ابن کثیر میں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا معنی یوں ہوا ہے کہ هُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہی محمود ہے بوجہ اس کے کہ اس نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے تو حمد اس اللہ کے لیے ہے، لہذا تسبیح اس اللہ کے لیے بیان کرو۔ تو یہ تمسون، تسبحون اور عشین اور تظہرون، یہ سب فسبحان اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ اب تمسون مساء، مساء کا معنی کیا ہے؟ شام۔ تسبحون صبح، تظہرون ظہر۔ عشین کے اندر فعل استعمال نہیں ہوتا عربی میں، فعل۔ مساء شام کو کہتے ہیں، اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے تمسون۔ صبح اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے تسبحون۔ عشین کے لیے کوئی فعل استعمال نہیں ہوتا، تو عشون یا تعشون یہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو وحین تظہرون، اس لیے یہ عشین کا لفظ یہاں پر اس فعلیہ انداز میں نہیں ہے۔ اور ان اوقات میں تمسون کیا ہے؟ شام کا آنا، یعنی سورج کا غروب ہو جانا۔ تمسون سورج کا غروب ہو جانا، یعنی روشنی کا ختم ہونا، یہ تمسون ہے۔ تسبحون کیا ہے؟ روشنی کا شروع ہونا، یہ تمسون ہے۔ عشین کیا ہے؟ روشنی ابھی ختم نہیں ہوئی، روشنی کا مدم ہونا ہے۔ تظہرون کیا ہے؟ وہ روشنی کا شدت اختیار کرنا ہے۔ تو اب عشین اور تظہرون کو جو الگ رکھا ہے اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک روشنی کا کم ہونا ہے جیسے عصر کے وقت ہوتا ہے، اور ایک اس کا پورا قوت کے ساتھ ظہور ہے، وہ ظہر ہے، اور ایک شام اندھیرا ہونا ہے اور ایک روشنی ہونی ہے۔ تو تمسون اور تسبحون کو الگ رکھا اور عشین اور تظہرون کو الگ رکھا۔ پھر یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ تسبحون اور تظہرون ہے تو یہاں تمسون اور عشین، یعنی مساء اور عشین یہ مقابل میں آ گئے، اور صباح اور اظہار یہ آ گئے مقابل میں۔ اس لیے کہ صباح کا مطلب ہوتا ہے روشنی کا شروع ہونا، اور اظہار کا معنی پھر یہ کہ وہ اپنی قوت پہ پہنچے، اور تمسون کا مطلب ہے کہ رات کا آ جانا، اور پھر عشین کا جو لفظ ہے وہ اس سے پہلے کا وقت ہے جس میں زور اور شدت ختم ہو جاتی ہے۔ ان اوقات میں چونکہ انقلابات ہیں، انقلابات، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انقلابات کا ذکر بہت کیا ہے۔ انقلابات کا ذکر اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر، دنیا میں اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اللہ نصرت کرے گا،
حالات بدل جائیں گے. یہ انقلاب ہے کہ حالات بدل جائیں گے. اور آخرت میں پھر یہ حال بدل جائے گا کہ یہ دنیا کی حالت ختم ہو جائے گی اور آخرت کا حال ہوگا. تو چونکہ اس میں دنیاوی حالات کا بدلنا نصرت ہے اور اخروی حالات پیدا ہونا آخرت ہے. نصرت اور آخرت دونوں میں انقلابات ہیں، تبدیلی ہے اور تغیر ہے. تو یہاں ان اوقات کے اندر بھی یہ تبدیلی ہے. اوقات کا یہ انقلاب اس بات کی دلیل ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور اللہ کی نصرت کا وعدہ بھی پورا ہوگا اور آخرت بھی قائم ہوگی. تو ان مختلف حالات کے آنے پر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. پھر عالم پر سورج اور کواکب کے اثرات ہیں اور مجوس سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو جس وقت عالم کے اندر انقلاب آتا ہے، وقت کے اندر ایک تجدد ہوتا ہے، یا پھر وہ وقت کمزوری اور عجز کا وقت ہے جہاں سورج کی روشنی مدھم ہو رہی ہے، تو ان اوقات میں تم اللہ کو یاد کرو. یہ تو صرف ایک سمجھ لیں کہ عقلی تجزیے اس کے کیے جا سکتے ہیں، مگر اصل تو اللہ کا حکم ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نقل کے بعد پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کی حاجت نہیں رہتی ہے. وہ تو صرف مسالے ہے تاکہ سمجھا جائے دینی احکام کو، اس میں رغبت پیدا ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ کے لیے ہی حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے پیر اور جب تم ظہر کرتے ہو. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. نکالتا ہے اللہ زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی تر و تازہ کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد. زمین کی موت و حیات تو یہی ہے نا. یہ بھی انقلابی دلائل ہے. یہاں بھی فرمایا کہ حالات بدلتے ہیں، بدل جائیں گے. دیکھو کس طرح زندہ کو اللہ مردہ سے نکالتا ہے. مثلا انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے، یا انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا، اس طرح کی. یا کافر سے مومن، اگر اس کو معنوی طور پر لے لو زندہ اور مردہ کو، تو کافر سے مومن اور مومن سے کافر کو پیدا کرتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کے اندر بھی کہ ایک بنجر زمین ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، سورۃ یاسین میں اور سورۃ حج کی بھی 5ویں آیت میں یہ تبدیلی، یہ مثالیں دی گئی ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے زمین سے، قبروں سے. تو تعجب کی کیا بات ہے، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ اس میں سے وہ بنجر ہے اور وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور اس میں نباتات اگ جاتے ہیں. تو اسی طرح تم بھی زمین سے نکل آؤ گے. امام قرطبی فرماتے ہیں وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے قبروں سے. یہ قیاس کیا گیا ہے، پودوں پر
انسانوں کی دوبارہ زندگی کو قیاس کیا گیا ہے، تو قیاس کے صحت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے یہ جو آیات ہے، اور اس کے بعد آنے والی آیات بہت ساری عقلی دلائل ہیں۔ ان کے بارے میں یہاں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وَهَذِهِ الْآيَاتُ الْمُتَتَابِعَةُ الْكَرِيمَةُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا النَّمْطِ فَإِنَّهُ يُذْكَرُ فِيهَا خِلْقَةُ الْأَشْيَاءِ وَأَزْدَادُهُ لِيَدُلَّ خَلْقُهُ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ۔ یہ آیات جو مسلسل ذکر ہے اسی ایک ہی نہج پہ اور انقلابی صورت میں، یہ سب اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ اشیاء کی پیدائش کا بھی ذکر ہے اور اس کے ازداد کا اور اس کی ضد کا بھی ذکر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر یہ دلیل بن جائے۔ یہ جو دلائل اب آئندہ ذکر ہوں گے، اور یہ بھی جو دلیل ذکر ہوئی ہے، ان دلائل میں یہ جو انقلابی دلائل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی قدرت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کتنا قادر ہے، اور ان دلائل میں بعث بعد الموت کے لیے بھی دلیل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان دلائل میں نصرت الہی کے لیے بھی دلائل ہے۔ تینوں پہلو سے ان دلائل کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، نصرت الہی اور آخرت، بعث بعد الموت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ یہ وَمِنْ آیاتِهِ سے اب یہاں دلائل عقلیہ کا، جس طرح کہ ہم نے اس صورت کے خلاصے میں بتایا تھا کہ عقلی دلائل کا اس صورت عقلی کثرت ذکر ہے۔ عقل عام سے دلائل دیے گئے کہ ان مختلف چیزوں کو دیکھو، انسانی خلقت کو دیکھو، حالات کو دیکھو، اور اس سے تم یہ دلیل معلوم کرو کہ ہمارا رب کتنی قدرت والا ہے اور وہ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ وَمِنْ آیَاتِهِ ابھی آئندہ کی آیات میں آئے گا 6 بار، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ۔ اس میں ایک من ہے، ایک آیات کا لفظ ہے۔ آیات میں سے، نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، تو ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری نشانیاں نہیں ہیں، یہ نشانیوں میں سے کچھ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ من سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوم جو نشانی ذکر ہو رہی ہے وہ نشانی بھی بجائے خود کئی نشانیوں اور آیات کی دلیل ہے، اس ایک نشانی میں بھی بہت ساری نشانیاں، اس لیے آیات کا لفظ جمع ہے۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ جو اب ذکر ہوگا یہ آیات اور نشانیاں ہیں کچھ، اور جو ذکر ہوگا اس میں بھی عبرت کی اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی آیات، اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم یکایک انسان تھے کہ تنتشرون، پھیل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایک انسان، اور اس ایک انسان سے بے شمار انسان پھیل گئے۔ یہ مسلسل انسانوں کی یہ نسلیں اور پوری ذریت اور پوری زمین پر یہ اتنی بڑی انسانیت، یہ ایک بابا آدم سے جو انسان پھیلے ہیں، اس پر غور کرو کہ کس طرح وسعت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح حالات بدلتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اب اس کے اندر کتنی بے شمار اور دوسری نشانیاں ہیں۔
ان خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیے مٹی سے، اس کے دو مطلب۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے جد امجد اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کے بعد ہی پھر یہ توالد اور نسل در نسل سلسلہ چلتا رہا، اور اذا انتم بشر تنتشرون، اب تم دیکھو کہ انسان ہے، پھیلے جا رہے ہیں۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ مٹی سے۔ دوسرا مطلب یہ، اس لیے خلقکم کا معنی کیا؟ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، خلقکم یعنی فاصلکم من تراب، خلقکم کا معنی خلق آباءکم، تمہارے باپ کو پیدا کیا من تراب، یہ معنی، یا یوں ترجمہ کرو کہ تم کو مٹی سے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر یہ سبھی انسانوں سے ذکر ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو پھر بھی معنی من ترابن کا یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا اللہ نے نطفے سے، اور نطفہ ہے غذا سے، اور غذا ہے نباتات سے، نباتات و حیوانات سے، اور وہ ہے مٹی سے۔ تو بالواسطہ جو بھی انسان کے اندر مختلف قسم کے مادے ہیں جسم کے اندر، وہ اس کا نقطہ آغاز مٹی ہی ہے، وہ مٹی میں ہی موجود مختلف قسم کے مادے، وہ کیلشیم، وہ سوڈیم، وہ آئرن، وہ ہر طرح کی چیز جو زمین میں پائی جاتی ہے وہ جسم کے اندر ہے۔ تو تم ہو پیدا من تراب، مٹی سے، بالواسطہ تم مٹی سے ہی پیدا ہوئے، تمہارا جسم جو بنا ہے وہ مٹی سے ہی بنا ہے، تو غذا سے بنا ہے، اور غذائیت مٹی سے ہی ہے، حیوانات بھی نباتات سے ہی پلتے ہیں۔ تو من تراب، تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اب مٹی کے اندر کیا خاصیت تھی؟ تم دیکھ رہے تھے کہ کیا تھا، وہ تو ایک مٹی تھی، لیکن وہ مٹی تبدیل ہو گئی ایک انسان میں، بشر میں، وہ بشر پھیل رہا ہے، اس کی اپنی نفسیات ہے، اپنا مزاج ہے، اس میں عقل ہے، اس میں شعور ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، یہ ساری خاصیات کیا تمہیں اس مٹی میں نظر آ رہی تھی؟ لیکن وہاں سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اتنی ساری دوسری خصوصیات اس انسان میں پیدا ہوئی، بشر تنتشرون، تو ترقی ہو گئی۔ تراب سے بشر، یہ ترقی ہے نا، یا صورت میں دعوے ہیں نصرت کے جا بجا، تو یہ ترقی کی طرف اشارہ ہے، دلائل بھی ترقی والے دیے جا رہے ہیں، یوں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ یہ ترقی اور یہ تبدیلی تو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ تراب بشر میں بدل گیا، اتنا بڑا انقلاب آ گیا، تو مایوس مت ہو، اللہ کی قدرت پر یقین کرو، اور اسی طرح یہ دنیا کا پورا نظام تبدیل ہو جائے گا، اور آخرت کا وعدہ برحق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لکم تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی جنس سے بیویاں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے پاس، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پیدا کر دیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تین باتیں ارشاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی وہ من انفسکم، ایک تو وہ تمہاری جنس ہے، نمبر 2 لتسکنوا الیہا،
اس میں تمہارے لیے سکون ہے۔ نمبر 3، پھر مودت اور رحمت کی فضا پیدا کی۔ پوری ازدواجی زندگی اور انسانیت کے پھیلاؤ کا جو طریقہ ہے ان کو ان 3 لفظوں میں جمع کر دیا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو تمہارا بالکل جوڑا کہ وہ بھی انسان ہے اور تمہارے درمیان ایک جوڑ ہے، ایک کھچاؤ ہے، پھر وہ محبت اور مودت ہے، تو اس کے ذریعے سے سکون ہے۔ جب وہ من انفسکم ہے اور مودت اور رحمت ہے تو سکون ہے، لتسکنوا الیہا، تو پوری ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے۔ تو انسان ہے، سکون ہے، مودت اور رحمت ہے۔ چونکہ اس کے اندر معنی پوری ازدواجی زندگی کا اور انسانیت کا اور اس کے مقاصد کا اور معاشرتی زندگی کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اس لیے کیا فرمایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ تفکر کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرتے۔ تفسیر ماجدی میں یہاں اس لیے ہے، بڑا اچھا جملہ ہے کہ ماہرین اجتماعیت چاہے تو اس سے پورا فلسفہ بنا لیں، ان 3 الفاظ، ان 3 قسم کے مقاصد سے پوری معاشرتی اصول، بنیادی اصول، اسی آیت پر تحقیق کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے لقوم یتفکرون۔ پھر یہ کہ اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ازدواجی زندگی، مودت اور رحمت یہ توکل اور اللہ کے قرب کے منافی نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا مقصد سکون ہے، تو ہر وہ کیفیت اس زندگی میں جو مودت اور رحمت ہو اور ذریعہ سکون ہو، اس کے لیے اسلام نے سارے احکامات دیے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ یہ رشتے زوجیت میں سکون ہے، صرف ہوس پوری کرنے میں سکون نہیں ہے۔ من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور مودت سے وہ خاص محبت مراد ہے جو میاں بیوی کے دل میں ہوتی ہے، اور اللہ نے کس طرح یہ قربت پیدا کی ہے اور یہ جوڑ پیدا کیا، اور پھر وہ ایک دوسرے کے نفع پر خوش ہوتے ہیں، تو یہ رحمت ہے، یہ فطری چیز ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ آسمان اور زمین کی خلقت کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم مومن میں فرمایا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ لوگوں کی پیدائش سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ رشتہ توالد اور تناسل اور انتشار بشر، اس کے بعد رشتہ زوجیت، پھر اس میں سکون، پھر ایک تہذیب اور تمدن، اور یہ تنوع بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ پھر مزاج اور رنگوں میں اور زبانوں میں اختلاف اور تبدیلی، یہاں تک کہ اب اس کے لیے ایک پورا علم چاہیے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، کائنات میں تنوع کے لیے علم چاہیے، اختلاف کے وقت بھی علم چاہیے، یہ اختلاف ہے نا، واختلاف السنتکم والوانکم، جب اختلاف ہے تو کیا ہے، ان فی ذلک لآیات للعالمین۔
اختلاف کے لیے تو علم چاہیے، اختلاف کا پتہ علم سے لگے گا۔ للعالمین، یہ عالمین نہیں ہے، عالمین ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں، جس طرح اللہ نے صورت رعد میں فرمایا وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے اندر بھی قریب قریب ٹکڑے ہیں اور ایک ہی پانی سے اس کو پانی ملتا ہے، اور پھر طرح طرح کی چیزیں اس میں مختلف ذائقوں کی پیدا ہوتی ہیں۔ پہاڑوں میں سے مختلف قسم کے رنگ ہیں، لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، اور کچھ کلومیٹروں کے بعد لہجوں میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، رنگوں میں واقع ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی کہ ایک ہی انسان جو بحیثیت انسان کے انسان ہے، اس میں شکل و صورت میں یہ اتنا انقلاب۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جیسے ایک مشین فٹ کر دی اور بس لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ اس میں تنوع اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے، کہ سارے ایک طرح نہیں بلکہ ان میں تنوع بھی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، یہاں سے پھر مزید دلائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔